سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. تیرے طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی سادات کی محتوی کلی مفتی پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر شیخ العلامہ مولانا حضور پیر سید حسین احمد المدنی شاہ جی آپ تشریف فرمانے آپ نو دل دی تھان رہیاں تو خوش آمدید. ساتھ بسم اللہ جی آیا نو عالم و سالم مرحبا اپنی زیارت بھی کرو اور تشریف رکھو کیونکہ آپ دا جلد بیان شروع ہو جاوے. بیٹھ جاؤ یار. نعرہ تکبیر تشریف رکھو جی. زیارت بیٹھ کے کرو. انتظامیہ دی حکم منو مہربانی کرو. تشریف رکھو بیٹھ کے بلا حضور دی زیارت کرو. اللہ پاک آپ نے سلامت فرمائے. حکیم سون مائک لاؤ. اللہ پاک سلامت فرمائے. محبت میں تشریف رکھو. اوتھے بیٹھ کے سارے دوست حضور غلام آل رسول دی زیارت فرماؤ کہ نعرہ سڑاؤ. نعرہ تکبیر اچھی میرا ویر نعرہ تکبیر. اللہ المکنون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. صدق اللہ العظیم. کیسا یار پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی نہیں. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد صلوا وسلموا على النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم
بفضل اللہ تعالی زیب محفل لائق صد عزو والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں بتایا اور کتابوں کے اوراق پر جو سبق لکھے ہیں ان کو پڑھ کر ہمیں اپنے بڑے اور چھوٹے کی عزت اور مراتب کا پتہ چلتا ہے، لیکن حضور والا ایک بات مسلمہ ہے، آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے کہ جتنا سبق انسان کو زندگی پڑھاتی ہے، گزری ہوئی زندگی پڑھاتی ہے، اتنا سبق کتابوں کی اوراق پر نہیں ملتا۔ انسان کی زندگی انسان کو تجربات کی بھٹی میں ڈال کر سونا بنا دیتا ہے۔ انسان کو پھر پتہ چلتا ہے، اور جب پورا شعور آنے لگتا ہے، جب زندگی اور وقت کا پڑھایا ہوا سبق پوری طرح یاد آنے لگتا ہے تو زندگی کے لمحے ختم ہو جاتے ہیں، پھر بڑی یادیں آتی ہیں، پھر بہت کچھ ہوتا ہے۔ حضور آپ کی زندگی کا آج کا دن اور آج کے دن کا لمحہ لمحہ شاید جو سبق پڑھا رہا اس کا ابھی پتہ نہ چلے، قبر میں جا کے ضرور پتہ چلے، اور جب حشر کے میدان میں ہم جائیں گے تو حضور دور سے دیکھ کر فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دونوں ساتھیوں سے ارشاد فرمائیں گے، صدیق یار اے اوئے نہیں جڑے مشکل ویلے بھی میری آمد دی خوشیاں منا احباب ذی وقار، میں نے پہلے پارے میں سے ایک آیت پڑھی،
ہم نے تقابل کرنا ہے نا سر. آج ہم نے سمجھنا کیا اے ٹیبل جدو بنے نا تو ساڑھے گھر آیا جنہ دے بھی گھر تو بڑیاں خوشیاں منائی. اور جس دن اس سے زیادہ قیمتی آئے گا ٹیبل پھر خوشی کچھ اور بڑھ جائے گی. بولو جس دن اس سے زیادہ کوئی الیکٹرانک ٹیبل آ گیا گھر میں تو خوشی اور بڑھتی چلی جائے گی. جو آیت میں نے آج پڑھی ہے نا اس میں رب نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ میں تانوں جڑیاں جڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں اور کچھ نہ ہوئے نا تواڈے کولوں تے انہاں دا ذکر کردے رہیا کرو، ان کو بیان کرتے رہا. اب حضور پھر ہم نے مارکیٹ ویلیو دیکھنی ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل نو لبا وہ نعمتیں لازوال تھی، بڑی شان والی تھی، یا جڑی نعمت سانو لبی. اگر بات سمجھ میں آ جائے ان کا تقابل کر کے دیکھیے گا تو پھر آپ کا دل خود بولے گا، فیصلہ کرے گا جو انہاں نعمتاں دے چرچے کیتے جا سکتے ہیں، انہاں دے ذکر دا رب حکم فرماتا ہے. اذکرو کہہ کے کہ کلیاں کلیاں نہیں، اذکر نہیں، اذکرو جمع کا صیغہ ہے کہ رل بیٹھ کے کٹھے ہو کے میری نعمت دا ذکر کریا کرو تاکہ میں تانوں اور مزید نعمت عطا کروں. ترجمہ کر لوں پھر چند نعمتوں کا ذکر کروں، اس کے بعد پھر ہم مدینہ چلیں گے اور پھر سرکار کی ذات کے حوالے سے بات کریں گے. حضور یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک کا پہلا پارہ ہے جس آیت کو میں نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ کی، یہ آیت نمبر 40 آیت نمبر 40 ہے. تو تبلیغی جماعت علیہ آدھرنا کہ چلہ لالو، ایک چلہ لاؤ تو آڑی زندگی بدل جائے گی. 40 میں ایک آیت سمجھ آئی تو زندگی بدل جائے. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام. اسرائیل یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے. اسراء دے معنی ہے بندہ، برگزیدہ بندہ، محبوب بندہ. ایلا اے عبرانی زبان دے اندر اسی آدھے ہیں اللہ، عبرانی زبان چاہیے ایلا. ایلا یعنی ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس زبان میں پڑھا جائے گا لا الہ الا ایلا. اسرائیل برگزیدہ بندہ، ایلا اب ترجمہ ہوگا اللہ کا برگزیدہ بندہ. حضرت اسحاق علیہ السلام نے عادت مبارکہ ہے کہ وہ تنہائی وچ بیٹھ کے اکثر عبادت کرتے. تو ایک دن یعقوب علیہ السلام کو آپ نے حکم دیا کہ پتر اتھے کھلو جا، کسے نو اندر نہ آن دے.
تاکہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمان واسطے ایک فرشتہ بھیجا کہ پیو حکم دیتا ہے جاؤ دیکھ کے آؤ دا پتر کنہ کو فرما بردار۔ فرشتہ انسان دے روپ پہ چاہ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے آکر لگا جی کہ میں اندر جانا ہے ملاقات کرنی ہوں، کیا نہیں؟ اس نے پھر گزارش کی کہ حضور مجھے جانے دیں، میں نے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے اسحاق علیہ السلام کے۔ آپ نے فرمایا نا، حکم جو نہیں، اجازت جو نہیں تو میں تو اندر نہیں جانے دیتا۔ اب وہ فرشتہ ہے، چاہے انسان کے روپ میں ہے لیکن طاقت تنوریاں نہیں۔ اب اس نے کوشش کی، یعقوب علیہ السلام کا بچپن تھا، اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوشش کی کہ ان کو ہٹا کے میں دروازہ کھول کے اندر چلا جاؤں گا۔ پوری طاقت لگا کے ہٹانا چاہا، یعقوب علیہ السلام کو ہٹا نہ سکا۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتیاں دی جنی بھی طاقت ہوئے نبیاں دا مقابلہ نہیں ہو۔ تو پھر یہ فرشتوں نے مل کر آپ کو یہ لقب دیا تھا اسرائیل۔ اب آپ کے بعد پھر جتنے بھی نبی آتے ہیں بنی اسرائیل، اولاد یعقوب کہلاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، آپ بنی اسماعیل سے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو، ذکر کرو میریاں انہاں نعمتانوں جڑیاں میں تانوں عطا کیتا۔ نعمتی میری وہ نعمت، میری نعمت اللتی وہ نعمت لفظ مؤنث ہے اس لیے آگے الذی نہیں اللتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، جڑے میں تواڈے اُتے انعام کیتے مہربانیاں کیتیاں تانوں میں جڑے نعمتاں عطا کیتیاں، اذکروا ان کا ذکر کیا کرو، بیٹھ کر لوگوں کو سنایا کرو، آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے۔ نعمتوں کی حضور بات کریں تو جب دریا کے کنارے پر قوم بنی اسرائیل کھڑی تھی، بحر قلزم بہت بڑا دریا ہے، اس کا وہ کنارہ بھی نظر نہیں آتا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگوں کی تعداد تھی 6,70,000۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو چلتے ہیں یار، کب تک فرعون کی نوکری کر کے اپنی زندگی برباد کرو گے؟ آؤ نہ تانوں او دے بوئے دے اتے لے جاواں جتھے جھکن والے نوں ایڈی عزت ملدی ہے کہ فرشتے بھی آ کے سلام کرتے ہیں۔ قوم جو عزت کی تلاش میں تھی، جڑی شاہ نہ ہوئے نا جی لبے انہوں ہی جاندہ، اس قوم کی عزت نہیں تھی۔ فرعون کی قوم کی گلیاں صاف کرنیاں، گندی نالیاں صاف کرنیاں،
پھر نہ ان کی عزتیں نہ کچھ بھی نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کیوں اپنی عزتیں نیلام کرتے ہو؟ ان کے کدھر جائیے پھر؟ اب جینا تو ہے نا, روٹی تو کھانی ہے نا, رہنے کو مکان تو چاہیے نا, کدھر جائیں گے؟ غربت انسان کو ذہنی طور پر بھی پسماندہ کر دیتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ سیانوں کو کچھ بڑوں کو سمجھایا, گل انہوں دی سمجھ چاہ گئی. تو قوم کے پھر سارے لوگ تیار ہو گئے بھی جتھے عزت نہیں اتھے رہنا نہیں. یہ بڑا سبق آموز جملہ ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا مہربانی کر کے دل میں جگہ دے کہ جتھے عزت نہ ہو اتھے وسن دا سونا فائدہ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے ہجرت کر لی. 6,70,000 افراد تھے, عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے. رات ساری پیدل چلتے رہے. صبح روشنی ہوئی تو سامنے دریا تھا. بارے پل سے ان ترنا بھی نہیں آتا, کوئی بیڑی, کوئی کشتی, کوئی لانچ, کچھ بھی کوئی نہیں. اچانک روشنی میں پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو فرعون 24 لاکھ اپنی فوج لے کر ان کو گرفتار کرنے آیا کھڑا تھا. اور اگے جاون تو ڈب کے مر دن, پیچھے ہٹن تو فرعون ہی نہ دا کچھ نہیں رکھدا, نہ عزتاں بچدیاں نہ زندگیاں بچدیاں. تو اس عالم بے بسی میں, عالم بے کسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کے حضور عرض کی یا اللہ آج اگر اے نہ بچے, آج اگر یہ مارے گئے تو آج تو بعد موڑ تیرے نبیاں بھی کسے گل کوئی نہیں من رہی. آج اپنے محبوب کی, اپنے نبی کی تو عزت بچانا چاہتا ہے تو کوئی سبب بنا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کا پانی روک دیا. وہ تو قادر مطلق ہے نا صحیح. پانی رک گیا صاف. حالانکہ چلو جتو دریا رک بھی جاندن پانی مک دینا تو کافی دنوں تک اتھے راہ نہیں بنتا. اس تو بالکل دریا دی کدی دنال بیٹھے ہو, وہاں سے جلدی آدمی گزر نہیں سکتا, دلدل سی ہوتی ہے زمین. لیکن این وقت پر دریا کو روک کر اور سڑک اتنی صاف شفاف اللہ کے حکم سے بن گئی کہ بنی اسرائیل والے آرام سے گزر گئے. اور اسی راستے پر تعاقب کرتے ہوئے جب فرعون پہنچا تو وہ ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی نعمت ہے. منزل پہ پہنچ گئے 6,70,000 افراد. اتنی جلدی تو بستیاں نہیں بستی, نہ ہی اتنی جلدی 6,70,000 افراد واسطے کمرے بن گئے, کوئی کالونی بن گئی. اب ظاہر ہے کھلے میدان میں بیٹھے ہیں, گرمیوں کی دوپہر تھی. جب جسم جھلسنے لگے, زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہو گئے, زمین تپ رہی تھی سورج کی تپش. تو کچھ نوجوانوں نے مل کے نا اپنے بزرگاں کو احتجاج کی تھا بھی تسی جو آدھے سی کہ مرشد دا حکم ہے تے چلو تے عزت مل سی تے فلاں, اتھے تے رہن واسطے جھونپڑی بھی کوئی نہیں, ککھاں دی کلی کوئی نہیں, مردے پہ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھلو سکتے ہیں. تو سیانے جڑے سن رل کے اپنے مرشد اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ٹر گئے. سونا ہن دسو نا, ہن تو جڑی اولاد ہے وہ بھی گل پہنی. تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی مت گھبراؤ, یہ فقط تیری نوکری کرتے رہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, میں بادلوں کا سایہ کر دوں گا.
بدل آندے رہتے ہیں لیکن سدا تو نہیں رہتے، اور اگر زیادہ دن بادل رہ جائیں تو فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو نا، دھوپ کی بھی ضرورت ہے، سائے کی بھی ضرورت ہے۔ 6 ماہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان پر یوں مسلط کر دیا تاکہ سایہ رہے، لیکن میں نے پڑھا ہے کتاب کے اندر جے کس دا دل کردہ ہی نہ کہ میں نے تھوڑی جی دھوپ بھی لگ جائے تو اتھو او بدل اتھو اڑ دائی جتھے سدھی دھوپ اسے تک پہنچے، باقی پریشان